بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، اس وقت میں بڑی تاریخی جگہ کے اوپر ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مکان، جو مکان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مکان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ یہ مکان، اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جب آپ کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسجد نبوی میں ہی ان کا حجرہ بنا دیا جائے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ بھئی ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہو اور ایک زمین کا قطعہ ہو جہاں پر وہ اپنا مکان تعمیر کر لیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حارثہ بن نعمان سے گزارش کریں کہ ان کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اگر وہ آپ دے دیں تو اس پر میں اپنا مکان بنا دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حارثہ بن نعمان نے پہلے ہی بہت کچھ اسلام کے لیے وقف کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور کافی پہلے بھی بہت زمین دے چکے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کو انہوں نے منع کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ بات حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئے، کہا یا رسول اللہ، میری جتنی جائیداد ہے، مال دولت، سب آپ پہ قربان ہے، اور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو یہ جو ہے وہ زمین کا قطعہ ہدیہ کر دوں۔ تو لہذا یہ مکان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا گیا، بالکل حرم کے قریب ہے، اور ساتھ میں ایک کنواں بھی ہے۔ میں نے بڑی تحقیق کی کہ یہ جو کنواں ہے اس کا پس منظر کیا ہے، یہ اس کنویں کی تاریخ کیا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن میں وہاں تک پہنچ نہیں پایا۔ جو مسجد نظر آ رہی ہے نا، مسجد منارتین، جو مسجد ہے، دو میناروں والی مسجد منارتین، دو پہاڑوں کی وجہ سے یہاں پہ دو پہاڑ تھے اور ان کے دو ایسے مینارے نکلے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے اس مسجد کا نام ہے مسجد منارتین۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ سے، جب آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ سفر میں جانے سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے تو حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے اور حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، حضرت فاطمہ کا ماتھا چومتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرات حسنین کریمین سے آپ بے حد محبت کرتے تھے، تو حضرت حسنین یہاں پہ کھیلا کودا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد منارتین ہے، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ یہ اندر سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرگوشی کی۔ تو پہلی سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، اور پھر جب دوبارہ سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسکرانے لگ گئی۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ جی آپ پہلے مسکرائی تھی اور بعد میں روئی تھی، پہلے روئی تھی بعد میں مسکرائی، تو کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھے کہا کہ میرے اب اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کے حضرت فاطمہ جو ہے بہت غمگین ہو گئیں اور رونے لگ گئیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں تم سے میری ملاقات ہوگی۔ تو اس میں حضرت فاطمہ خوش ہو گئیں۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشعار ہے، حضور کے انتقال کے بعد آپ نے اشعار پڑھے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا، یعنی حضور کی وفات کا غم اتنا بڑا غم ہے
کہ اگر وہ غم راتوں کے اوپر دنوں کے اوپر اترتا تو دن راتوں کے اندر بدل جاتے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر اکثر قبر گیری کے لیے آتے تھے. تو بڑی تاریخی جگہ ہے. تو آپ حضرات اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ مسجد منارتین کے پاس ہے. مسجد منارتین کے پاس ہے, ابھی تک یہ قائم ہے, یعنی اس کی جالا لگا کے اس کو بند کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ حضرات جب نیکسٹ ٹائم آئیں تو اب ضرور یہاں پہ آ کے زیارت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.